علیکم پیارے ریڈرز، مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ میری ناول ایک حسین اتفاق کی ایپیسوڈ 3 ہے۔ ایپیسوڈ 1 اور 2 میں نے فارم ہاؤس کی اسٹوری دکھائی تھی، بٹ میں نے کسی کریکٹر سے آپ کو نہیں ملوایا تھا۔ آج ہم اس کہانی کے ہر کریکٹر کے بارے میں جانیں گے اور ان سے ملیں گے۔ فارم ہاؤس کی دلچسپ کہانی دوبارہ شروع کرنے سے پہلے آئے آپ کو اس خاندان سے ملواتے ہیں جس کے گرد ہماری پوری کہانی گھومتی ہے۔ آخر آپ کا ان لوگوں سے تعارف ہونا بھی ضروری ہے تاکہ آگے آنے والے ہر لمحے، ہر شرارت، ہر خوشی اور ہر جذباتی منظر کو آپ دل سے محسوس کر سکیں۔ کراچی کے ایک مشہور علاقے میں واقع رحمان حویلی شہر کی سب سے خوبصورت اور باوقار حویلیوں میں شامل ہوتی ہے۔ سنگ مرمر سے بنی 2 منزلہ حویلی کے بلند دروازے، خوبصورت بالکنیاں، شیشے کی بڑی کھڑکیاں اور نفیس نقش و نگار ہر آنے والے کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتے تھے۔ حویلی کے سامنے سرسبز لان، رنگ برنگے پھولوں کی کیاریاں، درمیان میں سنگ مرمر کا خوبصورت فوارہ، جبکہ پچھلی جانب ایک وسیع باغ، سوئمنگ پول، باربیکیو ایریا اور ایک بڑی فیملی بیٹھک تھی جہاں ہر شام پورا خاندان اکٹھا ہو کر چائے پیتا، باتیں کرتا اور خوبصورت یادیں بناتا تھا۔ یہ حویلی عبدالرحمان خان کی تھی، اسی لیے پورا کراچی اسے محبت سے رحمان حویلی کے نام سے جانتا تھا۔ اس خاندان کے سربراہ عبدالرحمان خان تھے، نرم دل، باوقار، انصاف پسند اور اپنے خاندان سے بے حد محبت کرنے والے۔ ان کی بیوی شگفتہ خان تھیں، محبت کرنے والی، شفیق اور ہر ایک کا خیال رکھنے والی۔ گھر کے سب بچے انہیں پیار سے دادی اماں کہہ کر پکارتے تھے۔ عبدالرحمان خان کے 4 بیٹے تھے۔ گھر کے سب سے بڑے بیٹے شاہد خان ان کی بیوی روبینہ خان ہیں، جو شگفتہ خان کی بھانجی ہیں۔ ان کا ایک بیٹا ہے 27 سالہ وجدان خان۔ وجدان خاندان کا سب سے بڑا پوتا ہے۔ لمبا قد، گندمی رنگ، گھنے سیاہ بال، ہلکی داڑھی، گہری بھوری آنکھیں اور پراعتماد شخصیت اس کی پہچان تھی۔ کمگو، سنجیدہ، باوقار اور ذمہ دار۔ ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا اس کی عادت تھی، پر جب یہ اپنے کزن کے ساتھ ہوتا تھا تو اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب نہ ہوتی تھی۔ تعلیم: کراچی سے MBA مکمل کیا۔ کام: اپنے والد شاہد خان کے ساتھ خاندانی کاروبار سنبھالتا ہے۔ گھر کے دوسرے بیٹے فرحات خان، ان کی بیوی زرینہ خان۔ فرحات خان کی پسند کی شادی ہوئی تھی۔ ان کا بھی ایک بیٹا ہے 23 سالہ فارس خان۔ فارس لمبے قد، صاف گورا رنگ، جب وہ ہنستا تھا تو گال پہ ایک گڑا بھی پڑتا تھا۔ کالی گہری آنکھیں اور نرم مسکراہٹ والا نہایت خوش اخلاق نوجوان تھا۔ وہ تھوڑا غصے کا تیز ضرور تھا، لیکن اپنے کزن کے ساتھ ہوتے ہی اس کا شوق اور خوش مزاج انداز سب کے چہروں پر مسکراہٹ لے آتا تھا۔ تعلیم: IBA کراچی سے LLB کر رہا ہے، مطلب وہ وکیل بن رہا ہے۔ اس کا شوق موبائل کا بہت شوق ہے، تھوڑا زیادہ ہی یوز کرتا ہے۔ گھر کے تیسرے بیٹے وقاص خان، ان کی بیوی شائستہ خان، وقاص خان کے تایا کی بیٹی ہیں۔ ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ 20 سالہ کبیر خان، 17 سالہ علیشہ خان۔ کبیر خان گھر کا سب سے نہایت ذہین، ہنسمکھ، شرارتی اور حاضر جواب لڑکا ہے۔ جہاں بھی جاتا اپنی شرارتوں، باتوں اور مسکراہٹ سے رونق لگا دیتا۔ اس کی ہنسی اور خوش مزاجی پورے گھر کی خوشیوں سے بھر دیتی تھی۔ گھنے کالے بال، سبز آنکھیں، گورا صاف رنگ اور 5 انچ سے بھی زیادہ نکلتا ہوا قد، ہلکی داڑھی مونچھ جو اس کے چہرے کو 4 چاند لگاتی تھی۔ تعلیم: کراچی میڈیکل کالج سے MBBS کر رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے۔ علیشہ: 17 سالہ علیشہ، بھورے بال، خوبصورت اوشن بلو آنکھیں، دلکش مسکراہٹ اور نہایت نرم مزاج لڑکی تھی، باادب، سمجھدار اور سب کی لاڈلی۔
تعلیم کالج میں فرسٹ ایئر کی طالبہ ہے۔ گھر کے چوتھے اور سب سے چھوٹے بیٹے عالم خان، ان کی بیوی گل بانو خان جو عبد الرحمن خان کے قریبی دوست کی بیٹی ہیں۔ ان کا بھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ 18 سالہ احمد خان اور 11 سالہ نور خان۔ گھر کا سب سے چھوٹا لڑکا تھا احمد، لمبا قد، گورا رنگ، سیاہ بال، خوبصورت گرے آنکھیں اور معصوم سی مسکراہٹ اس کی پہچان تھی۔ ذہین اور ہر نئی چیز سیکھنے کا شوقین۔ تعلیم سیکنڈ ایئر 12ویں جماعت کا طالب علم ہے۔ فیوچر: وجدان نے وعدہ کیا ہے تعلیم مکمل ہوتے ہی اسے اپنے ساتھ بزنس میں شامل کر لے گا۔ گھر کی لاڈلی نور گھر کی سب سے چھوٹی شہزادی تھی، سب کی لاڈلی۔ ننھا سا قد، سانولی رنگت پر پرکشش، لمبے سیاہ بال، بڑی بڑی ڈارک براؤن آنکھیں۔ وہ نہایت پیاری، شرارتی، ذہین اور سب کی لاڈلی تھی۔ دادی اماں کے ساتھ اس کا خاص لگاؤ تھا اور وہ اکثر انہی کے کمرے میں جا کر کہانیاں سنتی تھی یا ان کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ تعلیم چھٹی جماعت کی طالبہ۔ اب رحمان حویلی کے کمروں کے بارے میں جانتے ہیں۔ رحمان حویلی کا ہر کمرہ اپنے مالک کی شخصیت کا آئینہ تھا۔ کسی کے کمرے میں سنجیدگی جھلکتی تھی تو کسی میں شرارت، کسی میں سادگی نظر آتی تھی تو کسی میں نفاست۔ ہر کمرہ اپنی ایک الگ کہانی سناتا تھا۔ اب جانتے ہیں وجدان کے کمرے کے بارے میں۔ وجدان کا کمرہ پہلی منزل پر سب سے آخر میں سب سے بڑا اور خوبصورت کمرہ وجدان کا تھا۔ بڑی بالکنی، لکڑی کی نفیس لائبریری، آرام دہ صوفہ، ورک ٹیبل اور باغ کی طرف کھلتی بڑی کھڑکیاں اس کے کمرے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی تھیں۔ وہ اکثر یہیں بیٹھ کر اپنے والد شاہد خان کے ساتھ خاندانی کاروبار کے معاملات دیکھتا اور اہم فیصلوں پر غور کرتا تھا۔ فارس کا کمرہ وجدان کے کمرے کے بالکل ساتھ فارس کا کمرہ تھا، سادہ مگر نہایت نفیس انداز میں سجا ہوا۔ ہلکے رنگ کے پردے، صاف ستھری اسٹڈی ٹیبل، کتابوں کی الماری اور ایک خوبصورت بالکنی اس کی پسندیدہ جگہ تھی۔ وہ اپنی یونیورسٹی کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے والد فرحات خان کے خاندانی کاروبار میں بھی ہاتھ بٹاتا تھا۔ کبیر کا کمرہ پہلی منزل کے دوسرے حصے میں کبیر کا الگ کمرہ تھا۔ دیواروں پر خوبصورت تصویریں، کتابوں کی شیلف، لیپ ٹاپ، کیمرہ اور اس کے پسند کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہر طرف نظر آتی تھیں۔ یہ کمرہ بالکل اس کی شوخ اور زندہ دل طبیعت کی طرح خوش رنگ اور زندگی سے بھرپور تھا۔ شاہد خان اور روبینہ خان کا کمرہ۔ گراؤنڈ فلور پر حویلی کے دائیں حصے میں ان کا پوشیدہ کمرہ، نفیس لکڑی کا فرنیچر، ایک خوبصورت بیٹھک، بڑی الماری اور باغ کی طرف کھلنے والی کھڑکیاں اس کمرے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی تھیں۔ فرحات خان اور زرینہ خان کا کمرہ گراؤنڈ فلور پر شاہد خان کے کمرے کے بالکل ساتھ تھا۔ ہلکے رنگوں کی سجاوٹ، خوبصورت پردے، آرام دہ صوفہ اور ایک چھوٹی سی لائبریری اس کی خاص پہچان تھی۔ وقاص خان اور شائستہ خان کا کمرہ۔ گراؤنڈ فلور کے پچھلے حصے میں ان کا کمرہ تھا، سادہ مگر نہایت نفیس انداز، لکڑی کا فرنیچر، ایک خوبصورت بیٹھک اور باغ کی طرف کھلنے والے دروازے اس کو مزید دلکش بناتے تھے۔ عالم خان اور گل بانو کا کمرہ۔ گراؤنڈ فلور کے بائیں حصے میں ان کا کمرہ تھا، ہلکی کریم رنگ کی سجاوٹ، خوبصورت پردے، آرام دہ صوفہ اور خاندان کی تصویروں سے سجی دیواریں اس کمرے کو اور زیادہ خوبصورت بناتی تھیں۔ احمد کا کمرہ۔ پہلی منزل کے آخری حصے میں احمد کا کمرہ تھا، سادہ مگر جدید انداز میں سجا ہوا۔ ایک بڑی اسٹڈی ٹیبل، کمپیوٹر، کتابوں کی الماری، آرام دہ بیڈ اور باغ کی طرف کھلتی کھڑکی اس کی پسندیدہ جگہ تھی۔ وہ اکثر یہیں بیٹھ کر اپنی پڑھائی کرتا اور مستقبل کے خواب سجاتا تھا۔ پہلی منزل پر علیشہ کا کمرہ۔ پہلی منزل پر کبیر کے کمرے کے قریب علیشہ کا خوبصورت کمرہ تھا، سفید اور ہلکے آسمانی رنگ کی سجاوٹ، کتابوں کی الماری، چھوٹا سا پینٹنگ کارنر، خوبصورت پردے اور تازہ پھول اس کے کمرے کی رونق تھے۔ وہ نہایت باادب، سمجھدار اور نرم مزاج لڑکی تھی جسے کتابیں پڑھنا اور ڈائری لکھنا بہت پسند تھا۔ نور کا کمرہ۔
ग्राउंड फ्लोर पर दादी अम्मा के कमरे के करीब नूर का नन्हा सा प्यारा सा कमरा था। रंग बिरंगे पर्दे, नरम खिलौने, कहानियों की किताबें, छोटी सी स्टडी टेबल और दीवारों पर खूबसूरत कार्टून इसके कमरे को मज़ीद दिलकश बनाते थे। नूर मासूम, शरारती, चंचल और हर वक्त मुस्कुराने मुस्कुराते रहने वाली बच्ची थी। वो अक्सर होमवर्क करती थी, भागकर दादी के अम्मा के पास चली जाती थी। अब जब आप मेहमान हवेली के इस खूबसूरत ख़ानदान से अच्छी तरह मिल चुके हैं, आए दोबारा फार्म हाउस की जानिब चलते हैं जहाँ से हमारी कहानी रुकी थी। कहानी आगे जारी है। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।